السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ الحمدللہ آج کی تراویح میں ہم نے سورۃ المؤمنون اور سورۃ النور ان دونوں سورتوں کو مکمل کیا، اور اس کے بعد سورۃ الفرقان کا ایک حصہ ہم نے مکمل کیا۔ سورۃ المؤمنون یہ جو سورت ہے، اس سورت کا موضوع ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع سنت، یہ اس سورت کا موضوع ہے۔ پچھلی صورتوں میں یہ بات آئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا واجب ہے، یعنی رسالت کو بار بار ثابت کیا گیا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ اب یہاں پر اس صورت میں بتلایا گیا پہلی کچھ آیتوں میں کہ جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں تو پھر اس آدمی کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر ایک مومن کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، پہلی کچھ آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے، اور پوچھا کیا آپ سورۃ المؤمنون نہیں پڑھتے ہو؟ سورۃ المؤمنین کی یہ جو 10 آیتیں ہیں شروع کی، عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کی تلاوت کی اور کہا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ اب ان جو شروع کی جو 10 صفات ہیں، ان صفات کو اگر ہم دیکھیں، اللہ رب العالمین نے کتنی پیاری باتیں بتائی ہیں اور کتنی اہم باتیں بتائی ہیں کہ ان صفات کا اگر آدمی کے اندر پایا جاتا ہے، یہ صفات پائی جاتی ہیں، تو یقیناً وہ آدمی کامیاب ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ضمانت دی ہے، یعنی گارنٹی دے دی ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے قد افلح المؤمنون، وہ مومنین کامیاب ہیں۔ کون مومنین؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اپنی نمازوں میں پوری یکسوئی کے ساتھ جو اپنی نمازوں کو ادا کرتے ہیں، ان کا دھیان ادھر ادھر نہیں بھٹکتا ہے، یعنی یہ کہ اگر دھیان بھٹکتا بھی ہے تو فوراً وہ واپس آ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ پوری نماز میں دماغ کہیں اور ہے اور بس جہاں پر جسم باقی ہے اور جو ہے بس اٹھنا بیٹھنا چل رہا ہے، لیکن آدمی کا دماغ کچھ نہیں ہے اور اس کو ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ وہ کس لیے نماز پڑھ رہا ہے، کس کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، آدمی اس طرح عبادت کرے کہ وہ اس کے اندر اس بات کا اس کو ضرور احساس ہو کہ گویا آدمی اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ، اگر آپ یہ بات محسوس نہیں کر رہے ہو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، فإنہ یراک، یہ بات تو یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو آدمی اس تصور کے ساتھ اس بات کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنا چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا پھر اللہ رب العالمین تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ آدمی کسی بڑے آدمی کے پاس جاتا ہے تو کتنا عاجزی انکساری کے ساتھ جو اس کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرتا ہے، لیکن جب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیسے ہم ادھر ادھر کے خیالات کے ساتھ یا پھر یہ کہ منمانی طریقے سے نماز پڑھیں۔ چنانچہ مومنین کی پہلی صفت بتائی گئی کہ وہ لوگ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اور یہ نماز اتنی اہم عبادت ہے، ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے ارکان میں سے جو ہے یہ دوسرا رکن ہے۔ پہلا رکن شہادہ ہے اور دوسرا رکن نماز ہے، اور نماز ہی یہ ایسی عبادت ہے جس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اعمال میں عبادات سے متعلق سب سے پہلا سوال جو پوچھا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہے۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس آدمی کی نماز صحیح ہوگی قیامت کے دن، یعنی جس آدمی کی نماز کے بارے میں حساب و کتاب اگر صحیح معنوں میں نکل گیا، وہ کامیاب ہو گیا نماز کے بارے میں، تو پھر اس کی کامیابی پوری ہو گئی۔
اور جس کی نماز کا معاملہ بگڑ گیا، نماز کے معاملے میں وہ اٹک گیا، تو پھر وہ برباد ہو جائے گا. فقد خواب و خسرہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ نقصان ہی نقصان اٹھائے گا. یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. تو یہ ہے نماز کی اہمیت. قرآن مجید میں ہمیں بار بار کہا گیا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز کو وقت پر پڑھو. یہ ساری باتیں بتائی گئی. چنانچہ پہلی صفت ہے نماز، نماز میں خشوع اختیار کرنا. اور دوسری صفت بتائی گئی کہ وہ لوگ جو غیر ضروری باتوں سے دور رہتے ہیں، غیر ضروری باتوں کو اعراض کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، ایسی باتوں میں نہیں پڑتے ہیں. ضروری بات ہے بات کریں، غیر ضروری باتیں، ادھر ادھر کی باتیں جس کا تعلق دین سے نہیں ہے بلکہ غلط چیزوں سے ہے، ایسی چیزوں میں بات کرنا یہ ایک مومن کی صفت نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بیکار کی ایسی باتیں کرتے ہیں جس کا تعلق ایسی غیر ضروری باتیں سے ہوتا ہے جس سے شیطان جو ہے بہت ہی برائیوں کی طرف لے جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا کہ آپ غیر ضروری باتوں سے اجتناب کریں گے تو پھر آگے آپ بہت سارے جو گناہ ہوتے ہیں ان سے بچ جائیں گے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ جو پہلا سٹیپ ہے جو کہ غیر ضروری باتیں، اسی سے بچے. یہ ایک مومن کی صفت ہے. اور تیسری بات بتائی گئی والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو اپنی زکوٰۃ کو برابر ادا کرتے ہیں. اور چوتھی صفت بتائی گئی والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، کہ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی عفت و عصمت کی جو ہے حفاظت کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس بات کو بتایا، مومن کی صفت بتائی. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور بات بتائی والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں میں اور عہد و پیمان میں جو ہے برابری یعنی برابر اس کا خیال کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں. کسی نے ہم کو امانت دی ہے، ہم اس کی امانت کا جو ہے خیال رکھیں، دھوکہ نہ دیں. کسی کو جو ہے اس میں جو ہے کسی قسم کا جو ہے دھوکہ دے کر پریشان نہیں کرنا ہے. جائیداد کا حصہ ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کی جائیداد مثال کے طور پر بڑے بھائی کے ہاتھ میں آ گئی، ایک امانت ہے. باپ نے کہہ دیا کہ آپ دوسرے بھائیوں میں بہنوں میں تقسیم کر دیں، لیکن بڑا بھائی اس کو دبا دیا، بڑا بھائی جو خیانت کیا. تو اتنی بڑی خیانت ہے. تو ایک مثال میں نے دی ہے. تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں. انسان بہت ساری امانتیں اس کے پاس ہیں، امانتوں میں آدمی خیانت نہ کرے. عہد و پیمان جو ہوتے ہیں، آدمی جو بھی عہد ہوں گے اس کا خیال رکھے، اس میں دھوکہ نہ دے. اور پھر اللہ رب العالمین نے ایک اور مرتبہ فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. پہلی بات، پہلی علامت بتائی گئی وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اور پھر آخر میں ایک اور جو ہے علامت بتائی گئی وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. ان نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے وقت پر نماز ادا کرنا، اور نماز کے جو شروط ہیں، جو کنڈیشنز ہیں، ان کنڈیشنز کا خیال رکھتے ہوئے نماز ادا کرنا. اور ساتھ ہی ساتھ نماز کے جو آداب ہیں، جو ایٹیکیٹس ہیں، اس کا خیال کرتے ہوئے نماز ادا کرنا. یہ نماز کی حفاظت ہے. منمانی طریقے سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت ہے 1:15 بجے، لیکن 2 بجے روزانہ پڑھ رہے ہیں. کاروبار ہے، فلاں ہے، یہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن وقت چکا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، وقت چھوڑ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ نماز صحیح نہیں ہے. وقت پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ مردوں پر فرض ہے نماز. تو چنانچہ ہمیں وقت پر جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. یہ نماز کی حفاظت ہے. آدمی ہر نماز کو وقت تاخیر سے پڑھ رہا ہے تو یہ نماز کی حفاظت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ نماز کی جو شروط ہیں، جو کنڈیشنز ہیں، طہارت ہے، وضو ہے، یہ ساری چیزیں جو بھی کنڈیشنز میں آتی ہیں، نیت ہے، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. تو یہ نماز کی جو کنڈیشنز ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کے آداب کا بھی آدمی خیال رکھے. نماز کے آداب سے مراد یہ ہے کہ جو ضروری چیزیں ہیں، مثلا جو فرائض میں سے، جو واجبات میں سے یہ ہے کہ آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع النداء فلم یأتہ فلا صلاۃ لہ الا من عذر، کہ اگر کوئی آدمی اذان کی آواز سنتا ہے، اگر وہ مسجد کو آ کر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا ہے، اگر اس کے پاس کوئی عذر ہے تو وہ الگ بات، لیکن بغیر عذر کے مسجد کو آ کر نماز نہیں پڑھتا ہے، یہی اس کی عادت بن چکی ہے کہ وہ گھر میں پڑھ لے رہا ہے، یا پھر یہ کہ وقت چکا کر کے کسی بھی وقت پڑھ لے رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز صحیح نہیں ہے.
تو جماعت کے ساتھ وقت پر نماز پڑھنا مسجد میں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہی نماز صحیح ہے۔ تو نماز کی فرضیت کا مطلب یہی ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک بات بتائی، فرمایا کہ جو بھی طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں کسی بھی عبادت کے معاملے میں یا اسلام کے کسی بھی احکام کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ فرمایا اللہ نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اگر لوگ نبی کی مخالفت کریں گے، نبی سے جو ہے ان کی جو بھی اطاعت کرنا ہے اس میں جو ہے اطاعت کیے بغیر نافرمانی کریں گے، مخالفت کریں گے، تو ان پر کوئی بھی فتنہ آ سکتا ہے اور ان پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ تو چنانچہ نماز کے جو احکام ہیں ان احکام کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ نماز کے جو آداب ہیں ان میں سے ایک بات اور یہ ہے کہ جیسا کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے کہ ہر رکعت میں امام کے ساتھ ساتھ مقتدی لوگ جو بھی ہوتے ہیں ان کے لیے سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز نہیں جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی ہو۔ چنانچہ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ آداب کی اگر ہم بات کریں، وہ کام جو لوگ بہت سارے لوگ عمومی طور پر نماز میں جو غلطیاں کرتے ہیں وہ ہمیں چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں، حقیقت میں وہ چھوٹی نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نزدیک وہ غلطیاں بڑی ہیں۔ تو جیسے مثال کے طور پر امام سے پہلے کوئی حرکت کرنا، نماز میں امام ابھی سجدے میں ہے، سجدہ امام ابھی اللہ اکبر ابھی شروع کیے نہیں، امام سے پہلے اٹھ گئے۔ امام سے پہلے کوئی بھی حرکت نماز میں نہیں کرنی چاہیے، امام کے بعد ہی کوئی بھی حرکت نماز میں کرنا چاہیے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں وعید بیان فرمائی ہے۔ وعید کیا ہے؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی آدمی اس طرح سے کرتا ہے تو اس بات کا خدشہ ہے، اس بات کا اندیشہ ہے کہ ان یحول اللہ رأسہ رأس حمار، اس بات کا امکان ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے گا۔ کتنی بڑی وعید سنائی گئی ہے۔ اگر کوئی کسی برائی کے لیے وعید سنائی جاتی ہے تو وہ برائی بہت بڑی ہوتی ہے، اس لیے خیال رکھنا چاہیے کہ امام ابھی سر اٹھائے کہ نہیں اٹھائے، امام ابھی رکوع میں گئے کہ نہیں، امام رکوع سے ابھی کھڑے ہو گئے کہ نہیں، ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ امام کے بعد ہی کوئی بھی حرکت نماز میں کرنی چاہیے۔ نماز کے جو آداب ہیں ان میں سے ایک اور یہ ہے کہ نماز میں جو بھی ارکان ہیں اس میں تعدیل ہو، یعنی کہ آرام سے پڑھیں، نماز جلدی نہ کریں، رکوع جلدی کر رہے ہیں، سجدہ جلدی کر رہے ہیں، صحیح سے کھڑے بھی نہیں ہو رہے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے بڑا چور نماز کا چور ہے، بتایا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی نماز کا چور کون ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جو اپنے رکوع اور سجدے صحیح طریقے سے نہیں کرتا ہے وہ نماز کا چور ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جلدی رکوع کر رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، سیدھا کھڑے بھی ہوئے نہیں، فوراً سجدے کو چلے گئے، اور سجدہ بھی اتنی تیزی سے کر رہے ہیں کہ اتنا گویا کوئی پرندہ جو ٹونگ مارتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی کی نماز کی اللہ رب العالمین کو ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے۔ آرام سے رکوع کرنا ہے، آرام سے سجدہ کرنا ہے، جلد بازی نہیں ہونی چاہیے۔ تو چنانچہ یہ کہ جتنے ارکان ہیں جو بھی ہم نماز پڑھیں گے ہر رکن کو ہم آرام سے ادا کرنا ہے، یہ تعلیم ہمیں دی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ نماز میں ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ رکوع کے بعد اٹھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کچھ لوگوں کو اس طرح سے دیکھتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نماز میں آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اس بات کا امکان ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی آنکھیں چھین لے گا، اللہ رب العالمین اس کو اندھا بنا دے گا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ چنانچہ اس سے بچنا چاہیے، بعض لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے اس لیے جو ہے دیکھتے ہیں، جب معلوم ہو جائے تو اس سے بچنا چاہیے، یہ ایک نماز کا طریقہ ہے۔ اور اس کے علاوہ نماز میں اگر کسی آدمی کو جمائی آ گئی، منہ کھل گیا سستی کی وجہ سے، تو کیا ادب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تثاءب احدکم فی الصلاۃ، اگر تم میں سے کسی کو جمائی آ جائے نماز میں، فلیقدم ما استطاع فإن الشیطان يدخل، تو آدمی کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے وہ اپنے ہاتھ سے روکے،
کیونکہ شیطان جو ہے اس راستے سے داخل ہو جائے گا اس کی نماز میں. یہ جمائی جو ہوتی ہے، آدمی جو منہ کھولتا ہے، اللہ رب العالمین کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ شیطان جو ہے اس پر ہنستا ہے. کوئی آدمی اگر منہ کھولتا ہے سستی کی وجہ سے تو شیطان ہنستا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی جو جمائی لیتا ہے دراصل یہ سستی کی وجہ سے ہے. اور شیطان جب دیکھتا ہے کہ کوئی آدمی سستی سے منہ کھولتا ہے تو اس کو بہت پسند ہے، کیونکہ آدمی سست ہو رہا ہے. آدمی کی سستی شیطان کو بہت پسند ہے، اور خصوصی طور پر نماز میں، کیونکہ نماز میں انسان پورے خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا ہے. لیکن اگر وہ منہ کھول رہا ہے سستی کی وجہ سے تو گویا وہ نماز میں اس کے اندر خشوع نہیں ہے، شیطان کو خوشی ہوتی ہے. اور اللہ رب العالمین کو یہ جمائی لینا سخت ناپسند ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم میں سے کسی کو، چاہے نماز میں ہو یا غیر نماز میں، یہ صرف نماز کی بات نہیں ہے منہ بند کرنا، جتنا ہو سکے غیر نماز میں بھی، خصوصی طور پر نماز میں، کیونکہ نماز میں شیطان اس کی نماز میں داخل ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زور سے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کو بند کریں کہ وہ جمائی نہ آئے، جمائی کو روکیں. ایسا نہیں کہ ہم دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو صرف انگلیوں سے بس جو ہے ٹچ کرتے ہیں، یا پھر جو ہے چٹکی مارنے لگتے ہیں، یا پھر جو ہے منہ ایسے ہی کھول کر کے جو ہے جمائی لیتے ہیں. یہ سب سستی کی علامتیں ہیں، اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے. اسی راستے سے شیطان داخل ہوگا اور اس کی نماز میں خواہ کا خلل پیدا کرے گا اور پھر خشوع نہیں رہے گا. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ نماز میں جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ سجدے میں اپنی انگلیاں اس طرح سے کھلی رکھتے ہیں، اس طرح سے کھلے رکھتے ہیں. اس طرح سے کھلے رکھنا سجدے میں انگلیوں کو یہ صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو نماز کا طریقہ ہے بتایا صحابہ کرام نے کہ ضم اصابعہ، جب آپ سجدے میں اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھتے تو اپنی انگلیوں کو ملاتے تھے، ایسے کھلے نہیں رکھنا ہے. یہ طریقہ نہیں ہے نماز کا، اس کا جو ہے خیال کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جب سب سجدے میں جاتے ہیں تو اپنی کوہنیوں کو، اپنے بازوؤں کو زمین پر نہیں بچھانا ہے، اپنے جسم کے ساتھ لگا کر کے اس طرح سے سجدہ نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنے بازوؤں کو، اپنی کوہنیوں کو اپنے جسم سے، زمین سے دور رکھ کر کے سجدہ کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو ہاتھ اس طرح سے دور رہتے کہ درمیان سے ایک بکری کا بچہ آرام سے نکل جاتا تھا. چنانچہ ہمیں اس طرح سے جو ہے آرام سے سجدہ کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ سجدہ کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ سجدہ میں ہماری ناک زمین کو لگ رہی کہ نہیں لگ رہی ہے. بہت سارے لوگ پیشانی تو لگاتے ہیں اور سر اٹھا دیتے ہیں جس سے ناک نہیں لگتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے ان میں سے پیشانی ہے، اور پیشانی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک کی طرف بھی اشارہ کیا کہ سجدہ کرتے ہوئے پیشانی اور ناک دونوں لگنا واجب ہے. سجدے کے اندر صرف پیشانی لگے تو یہ سجدہ صحیح نہیں ہوگا، بلکہ ناک بھی اس کی سجدے میں لگنی چاہیے. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو، بلکہ اکثر لوگوں کو یہ دیکھتے ہیں کہ پہلی رکعت ختم ہو گئی، یعنی پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ ختم ہوا، اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو کیسے کھڑے ہوں؟ دوسری رکعت ختم ہوتے ہی لوگ فوراً ایسے سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ دوسرا سجدہ ختم ہونے کے بعد آدمی بیٹھے، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو. دوسرا سجدہ ختم ہوتے ہی سیدھے ایسے سجدے سے کھڑے ہونا یہ نماز کا طریقہ نہیں ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. یہ آسانی کے لیے بعض لوگ کرتے ہیں، یا پھر معلوم نہیں ہوتا ہے اس لیے بعض لوگ کرتے ہیں. لیکن جب معلوم ہو جائے نماز کا طریقہ تو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ دوسرے سجدے کے بعد بیٹھے، پھر دونوں ہاتھ زمین پر رکھے، اس کے بعد کھڑے ہو جائیں دوسری رکعت کے لیے. پھر اس کے بعد ایک اور اہم بات یہ ہے کہ نماز کے ختم ہونے کے بعد جس جگہ پر ہم نماز پڑھے ہیں کچھ دیر وہیں پر بیٹھے رہیں، اذکار کا اہتمام کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بھی نماز پڑھتا ہے اور نماز کے بعد جس جگہ پر اس نے نماز پڑھی وہیں پر بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اب کوئی آدمی نماز پڑھ کے اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جائے تو فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو جائے گا. کتنی بڑی بات ہمارے لیے بتائی گئی کہ فرشتوں کی دعائیں ہمیں ملتی ہیں. جب تک آدمی وہاں پر بیٹھے اور اذکار کا اہتمام کرے، اذکار پڑھتے رہے نماز کے بعد، تو فرشتوں کی دعائیں اسے ملیں گی. تو بہت ہی خوش نصیب انسان ہے وہ. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس فہرست میں بنیں.
ہم اپنی اس جگہ کو چھوڑ کر کے کہیں اور نہ جائیں، جلد مسجد کو چھوڑ کر کے باہر چلے جائیں، دوسرے کام میں جو ہے مصروف رہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آدمی بیٹھے، کچھ دیر اذکار کا اہتمام کرے اور پھر چلا جائے۔ یہ ہمیں کچھ تعلیمات، کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھا، غرض یہ کہ ان باتوں کا ہم خیال رکھیں۔ اسی طرح سے انگلیاں توڑنا نماز میں، یا پھر یہ کہ ادھر ادھر دیکھنا نماز میں، یہ سارے کام جو ہے ایسے ہیں جو صحیح نہیں ہیں۔ نماز میں پوری نماز میں ہماری نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ ہماری نگاہ جہاں پر ہم سجدہ کرتے ہیں اس جگہ پر، موضع سجدہ کہتے ہیں کہ سجدے کی جو جگہ ہوتی ہے اس جگہ پر ہماری پوری نگاہ ہونی چاہیے پوری نماز میں۔ ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، کون آ رہے ہیں کون جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھنا نماز میں صحیح نہیں ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون کا مطلب ہے، نماز کی حفاظت کرنے کا مطلب ان سارے آداب، شروط اور وقت پر پڑھنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ یہ ایک مومن کی صفت ہے، چنانچہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کچھ اہم بات تھی، اس لیے میں نے اس بات کو تفصیل سے بیان کرنا ضروری سمجھا۔ اس کے بعد کی جو سورت ہے وہ سورۃ النور ہے۔ سورۃ النور میں دراصل یہ سورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک واقعہ پیش آیا، بہت ہی بھیانک واقعہ پیش آیا، تو اللہ رب العالمین نے اس مناسبت سے مسلم سوسائٹی کو، مسلم معاشرے کے لیے کچھ ضروری ہدایات بتائی، تاکہ اگر گھر صحیح ہوگا، اس کے بعد خاندان صحیح ہوگا اور معاشرہ صحیح ہوگا تو تبھی چل کر اسلامی حکومت بھی مضبوط ہوگی۔ مدینے میں جا کر مسلمانوں کی ایک خاص حکومت بن چکی تھی، لیکن ایک انٹرنل کچھ اس طرح کے مسائل تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان مسائل کو ختم کرنے کے لیے گھریلو کچھ ضروری باتوں کو ختم، جو پرسنل چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں کو اللہ رب العالمین نے بتایا، ان باتوں کو، تاکہ گھر ایک مضبوط ہو، گھروں کے اندر کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہ ہو، اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر بتایا۔ چنانچہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قصہ ہے ہم جانتے ہیں، واقعہ عفق کہ غزوہ بنی المستلق ایک غزوہ تھا سن 6 ہجری میں، ہجرت کے 6 سال میں۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہے تھے، رات کا وقت ہو چکا تھا راستے میں، تو صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سو جائیں، آرام کریں۔ چنانچہ سب سو گئے، رات میں آرام کیا، جب صبح ہو گئی تو واپس چلے جائیں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ صبح جب ہو گئی تو لوگ قضاء حاجت پوری کرنے کے لیے ادھر ادھر چلے گئے، تو میں بھی چلے گئی، لیکن جب واپس ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میرا ہار گم ہو گیا ہے، اور وہ ہار بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا نہیں تھا، بلکہ کسی اور سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور مستعار لی تھی، اب انہیں واپس کرنا تھا، اس لیے پریشان ہو گئی تو ڈھونڈنے کے لیے چلی گئی۔ تو بتاتی ہے کہ میں دبلی پتلی تھی، تو لوگ سمجھے کہ میں اونٹ پر بیٹھ چکی ہوں اور لوگ نکل گئے۔ جب میں واپس آئی تو کوئی بھی آدمی وہاں پر موجود نہیں تھا، تو میں نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے ایک آدمی کو پیچھے رکھتے ہیں، جو لوگوں کا سامان گرا ہوا ہے یا کچھ پڑا ہوا ہے تو نکال لیتے ہیں اور پہنچا دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی ہوں گے۔ چنانچہ میں بیٹھی ہوئی تھی، میری آنکھ لگ گئی، میں سو گئی، اتنے میں ایک آدمی کے آنے کی آواز آئی، انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور پہچان لیا اور کہا کہ ماں عائشہ آپ ہیں؟ تو چنانچہ اس آدمی نے جو ہے اپنا اونٹ دیا، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اونٹنی پر بیٹھ گئی اور دونوں نکل چل پڑے۔ جب قبیلے کی طرف چل پڑے، علاقے کی طرف چل پڑے، تو منافقین نے دونوں کو دیکھ لیا اور مختلف قسم کے جو ہے طعنے دینے لگے اور الزامات لگانے لگے عائشہ رضی اللہ عنہ پر۔ تو ایک لمبا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان تھے، بہت پریشانی کا وقت تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی تک وحی نازل نہیں ہوئی بتانے کے لیے کہ ماں عائشہ پاک ہیں، اس سلسلے میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے۔ یہ بات نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے منہ توڑ جواب دینا چاہ رہے تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے۔ اور جو الزام لگانے والے تھے ان میں نہ صرف منافقین بلکہ کچھ مسلمان بھی شامل ہو گئے تھے منافقین کی باتوں کو سن کر۔ تو اللہ رب العالمین نے ان سے متعلق بھی کچھ احکامات یہاں پر نازل فرمائے ہیں کہ اس طرح سے معاشرے میں کسی عورت پر تم الزام لگاتے ہو تو یہ تمہاری بہت بڑی غلطی ہے۔ الزام لگانے سے پہلے سوچا کرو، اگر تم الزام لگاؤ تو سزا ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے اس سے متعلق یہاں پر کچھ احکامات نازل فرمائے ہیں۔ چنانچہ پھر اللہ رب العالمین نے آخر میں وہی نازل فرمائی اور یہ بتایا سبحانک ھذا بہتان عظیم،
قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے صرف معمولی وحی نازل نہیں فرمائی بلکہ قرآنی ایک آیت نازل فرما کر ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بات بتائی کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت ہی بڑا الزام ہے ماں عائشہ رضی اللہ عنہ پر۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی سے متعلق قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے گواہی دے دی۔ اللہ رب العالمین کی حکمت میں شاید یہ بات شامل ہے کہ قیامت تک اس طرح کے منافقین آتے رہیں گے اور ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتے رہیں گے، اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں یہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، حسین رضی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے شیعہ ہیں، یہ لوگ آج بھی نعوذ باللہ من ذالک ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے جو ہے یہاں پر گواہی دے دی، قیامت تک یہ گواہی رہے گی کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ پاک ہیں۔ چنانچہ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے زنا سے متعلق کچھ باتیں بتائی ہیں کہ زنا سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ اگر معاشرے میں کوئی غیر شادی شدہ جن کی شادی نہیں ہوئی اگر وہ زنا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ انہیں 100 کوڑے مار دیے جائیں گے، اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر کوئی شادی شدہ آدمی زنا کرتا ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، اور یہ رجم کسی جگہ پر اس کو باندھ کر یا پھر زمین میں اس کو گاڑ کر اس کے سر کو جو ہے پتھروں سے مار مار کر اس کو رجم کر کے ختم کر دیا جائے گا۔ کیوں شادی شدہ آدمی کے لیے سزا بیان کی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے، اس کے باوجود وہ غلط راستے کی طرف جا رہا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اتنا سخت قانون بیان کیا۔ اور یہ قانون کس لیے ہے؟ تاکہ معاشرہ پاک رہے، معاشرے میں کسی طرح کا کوئی جو ہے اس طرح کا بگاڑ نہ ہو، اور جب یہ اس طرح کا بگاڑ آئے تو لوگ لڑیں گے، اختلافات کریں گے، جھگڑیں گے، اور خواہ مخواہ کا جو ہے قتل ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ان ساری چیزیں نہیں نہ ہو، اللہ رب العالمین نے اس کا حکم بیان کیا۔ تو اس طرح کی بہت سارے یہاں احکامات بیان کیے گئے، ان احکامات میں سے ایک اہم حکم یہ بھی ہے کہ اگر زنا سے بچنا ہے تو لوگ نوجوانوں کو کم عمر ہی میں ہی یعنی جلدی سے جلدی شادی کرو، زیادہ تاخیر کرنا نہیں ہے بلکہ وقت پر شادی کر دینا چاہیے۔ وقت پر شادی کرنے سے نوجوان برائی سے بچیں گے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جوانی کو پہنچتا ہے تو فوراً اس کی شادی کر دی جائے۔ یا معشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، جب تم میں سے کوئی آدمی جوانی کو پہنچے، شادی کی ضرورت محسوس ہو تو تمہیں شادی کر لینی چاہیے تاکہ آپ اپنی عزت کی حفاظت کریں اور اپنے نگاہوں کی بھی حفاظت کر سکیں۔ تو یہاں پر نگاہوں سے متعلق بھی ایک بات بتائی گئی کہ مومنین کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کر کے چلیں۔ مومن عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کر چلیں۔ راستے میں کون سی عورت ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، راستے میں کون سا مرد ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس سے بچنے کی تعلیم دی، اور یہ بھی بتایا کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ زیب و زینت اختیار کر کے راستوں میں نہ چلیں، بے پردگی کے ساتھ راستوں میں نہ چلیں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ محرم جو ہوتے ہیں، جو باپ ہوں، بھائی ہوں، جو ماموں ہوں، محرم کے سامنے گرچہ پردے کی سخت پابندیاں نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود جو مروت والے کپڑے ہوتے ہیں وہ ضرور پہننا چاہیے۔ باپ بھی ہے یا بھائی ہے بالکل ٹائٹ کپڑے پہن رہے ہیں، یا پھر یہ کہ ایسا لباس پہن رہے ہیں جس سے جسم کے اعضاء ظاہر ہوں، تو ایسا لباس بھی نہیں پہننا چاہیے، یہ مروت کے خلاف ہے۔ تو غرض یہ کہ جو ہے کپڑوں کا، زیب و زینت کا عورتوں کو چاہیے کہ وہ خیال رکھیں، اور مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ اللہ رب العالمین نے تعلیم دی ہے، اور بتایا کہ جو نوجوان ہوتے ہیں ان کی شادی آپ جلدی سے جلدی کرا دو۔ آپ یہ نہ سوچو کہ فلاں تو فقیر ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، کیوں ہم اس سے شادی کرائیں، ہمیں تو ایک بہت ہی مالدار لڑکا چاہیے، مالدار لڑکی چاہیے۔ آپ اس طرح سے مت سوچو۔ اللہ رب العالمین نے بتایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے، آپ شادی کرا دو، آپ دینداری کو دیکھ کر آپ نکاح کرا دو۔ یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے انہیں مال دے دے گا، انہیں جو ہے ان کی زندگی گزرنے کے اسباب اللہ رب العالمین مہیا کرے گا۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ دینداری کی فکر کریں، دین کی فکر کریں۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتائی ہے۔ اور پھر کچھ باتیں یہ بھی بتائی کہ جو بچے ہوتے ہیں گرچہ بالغ نہیں ہوئے ہیں، اگر ان کے اندر شعور آ گیا، عورتوں اور مرد کے جو خصوصی جو
باتیں ہوتی ہیں اس سے متعلق اگر شعور آ جائے تو ایسے بچوں کے سامنے بھی عورتوں کو چاہیے کہ وہ پردے کا اہتمام کریں. یہ اللہ رب العالمین نے بتایا ہے. چنانچہ اس طرح کی کچھ احکامات یہاں پر بتائی گئی ہیں اور یہ بھی بتایا گیا کہ کسی کے گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو سلام کر کے اجازت لے کے داخل ہوں, اگر اجازت نہیں ملتی ہے تو واپس چلے جائیں. اور یہ بھی بتایا گیا کہ خصوصی طور پر بچوں کو سکھایا جائے کہ بچے گھروں میں یا بیڈ روم میں اگر داخل ہوتے ہیں تو اس کے کیا آداب ہیں, خصوصی طور پر فجر سے پہلے, ظہر کے وقت میں اور عشاء کے بعد. یہ تینوں اوقات کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ اجازت کے ساتھ بچے بیڈ روم میں داخل ہوں, کیونکہ یہ ایسے اوقات ہوتے ہیں جس میں آرام کیا جاتا ہے, اور آرام کے وقت میں کپڑے کس طرح سے ہوں اس کا کوئی جو ہے خیال نہیں رہتا ہے. اس لیے بچوں کو بھی اس بات کی تعلیم دینی چاہیے کہ وہ داخل ہونے سے پہلے خصوصی طور پر ان اوقات میں اجازت لے کر داخل ہوں. یہ کچھ احکامات دیے گئے ہیں, ان احکامات کا ہمیں خیال کرنے کی ضرورت ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول فرما. رب العالمین ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.